اس قدر پیش نظر آتے ہیں کہ میں خدا کی جناب سے التجا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہر مسلمان کو یہ مرتبہ نصیب فرما، ہر مسلمان کے دل میں اپنے محبوب کی والہانہ محبت ڈال، جس سے ایک ایک سپاہی نظر آئے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں یہ بچے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کم از کم مجھ سے بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ میں زیادہ وقت قدم نہیں لینا چاہتا۔ ایک تو 3 دن رات میں وہاں مصروف رہا اسلام آباد میں، بخار بھی تھا اور یہ تکلیف بھی تھی، مگر مجھے ان لوگوں کی محبت کھینچ کر یہاں لائی ہے کہ میں ایسے لوگوں کی زیارت کروں۔ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک طالب علم کا ہاتھ چوموں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس حد سے نوازا ہے کہ ان کے دلوں میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور چاہتے یہ ہیں، ان کے نعرے یہی ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے نام پر مٹیں گے۔ آپ حضرات کو مبارک دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ نہ وقت کا یہ تقاضا ہے، نہ میری صحت کا یہ تقاضا ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بیان کروں، ساتھ ہی جو بھی بیان کروں گا تو وہ تاثیر حاصل ہوگی۔ کون سا مسئلہ ہے جو آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے، اور کون سا مسئلہ ہے کہ جس کو علماء کرام آپ حضرات کی خدمت میں بیان نہیں کر سکے۔ میں صرف وہ چیز بیان کرتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی شان، حضور کی مرتبت ظاہر فرمانے میں قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ورنہ میں کون اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بیان کرنے کے لیے، حضور کا مرتبہ بیان کرنے کے لیے کچھ بھی مجھے نکال سکوں؟ یوں سمجھیے کہ اس پوری عورت کی طرح کے جو سود کی ہڈیاں لے کر بازار میں یوسف کو خرید کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحوں کی صف میں کھڑا کر دے کہ میں بھی حاضر ہوا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سود کی ہڈیاں لے کر میں حاضر ہوا۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی کے متعلق اپنی بحث کروں گا، ورنہ جب حقیقت محمد یہ ہمارے دماغ سے، ہمارے ادراک سے بالا تر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، تو پھر کوئی حد، کوئی رسم، کوئی تاریخ کوئی بیان کرے تو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو غالب شرائع خواجہ بیزدان گزاشت کے کاغذات پاک مرتبہ دام محمد اشرف فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کی تفسیر میں حدیث قدسی تمام مفسرین لاتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لَا أُذْكَرُ حَتَّى تُذْكَرَ، اور ایک یہ کہ لَا أُذْكَرُ حَتَّى لَا تُذْكَرَ، جب تک تیری ذات کا ذکر نہیں کریں گے اتنے تک میں اپنا ذکر بھی منظور نہیں کروں گا۔ ہاں کوئی زبان سے، قلم سے، دل سے، کسی اعتبار سے بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تمام عمر کرتا رہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے منظور نہیں ہے جب تک میرے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ مسجد میں لکھو یا اللہ تمام دیواریں بھر لو تو منظور نہیں ہے جب تک وہاں یا رسول اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ رب العالمین اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اس آیت کریمہ کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ
بعض آواشی میں نے دیکھے ہیں وہاں یہ ہے کہ 70,000 پیغمبروں کی مزاریں مکہ شریف میں موجود ہیں جو اپنے اپنے وطن سے ہجرت کر کے آئے تھے کہ کبھی بھی خدا کا محبوب ہمارے سرانے سے گزرے گا. اس انتظار میں اس ظالمانہ شوق میں ان لوگوں نے اپنی مزاریں اپنی خبریں منتخب فرمائیں. تو 70,000 پیغمبروں کی قبریں بھی مکہ شریف میں موجود ہیں. خود کعبہ شریف مکہ شریف میں موجود ہے. صفا مروہ بھی مکہ شریف میں موجود ہے. رکن یمانی، رکن شامی، حجر اسود، مقام ابراہیم، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے چیزوں کی قسم اٹھانے کی. میں جو اس شہر کو اپنے لیے قسم اٹھانے کے قابل اس وقت سمجھوں گا کہ جب میرا محبوب اس شہر میں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ مجتہدین، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور حضرت عبداللہ بن مبارک، اسحاق بن راہویہ، حضرت داؤد طائی، داؤد ظاہری، ان تمام حضرات کی میں نے تصریحیں دیکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر کعبہ شریف سے بھی زیادہ شان رکھتا ہے اور عرش عظیم سے بھی زیادہ شان رکھتا ہے. اور دلیل میں یہی آیت پیش کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی پیش کرتے ہیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یہ آیت کریمہ اور وہ حدیث. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر جو اس کو منظور ہے وہ کون سا ذکر ہے؟ تو جتنا میں نے سوچا ہے وہ ہے درود شریف. اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، اللہ کا ذکر بھی موجود ہے اور اس کے محبوب کا بھی ذکر موجود ہے. علامہ خفاجی شارح شفا اپنی کتاب نسیم الریاض میں اور علامہ علی القاری شرح شفا میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص محبت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں، اور جو محبت کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ مجھے بچ کے بتاتے ہیں. تو ہم جیسے ناقص آدمی، نالائق، کس زبان سے خدا کے محبوب کا نام لیں؟ اگر کس طرح اگر خدا محمد نصیب فرمائے تو یہ شرف حاصل ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب پاک میں ہمارا درود شریف پہنچا ہے. اب آپ معراج شریف کے متعلق تو میں بہت مختصر لفظوں میں عرض کروں گا. ایک تو مجھے اس وقت بھی بخار ہے اور یہ تھکان اور یہ چیزیں مجھے مانے ہیں کہ میلاد النصیب کے ساتھ بیان کروں کہ میں معراج شریف کو حضور کا معجزہ نہیں سمجھتا. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو مخالف کو اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز کرنے والا ہو. یہ وہ عمل جو وحدہ لا شریک لہ ہے عابد ہونے میں، اور رب العالمین جو رب ہونے میں وحدہ لا شریک لہ ہے. اس مقدس عمل جو وحدہ لا شریک لہ کی جناب میں حاضر ہونا اور رات کے وقت حاضر ہونا کہ کوئی نہ دیکھے، اور بہت کم وقت میں یا زیادہ 18 سال کو ایک ثانیہ قرار دے کر وہاں حضور کا نصیب لے جانا، یہ حضور کے رتبے کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کا یہ رتبہ ہے. اور اس بات کا ذکر منظور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب 50 نمازیں فرض ہوئیں تو عرض کی یا رسول اللہ حضور لا کر عرض کریں 50 بہت ہے، حضور کی امت یہ ادا کرنے سے کافی رہے گی، کمزور ہے. حضور کسی بھی لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ 50 بہت ہے، کیوں کہ تو 5 جائیں گے، معاف فرمائیے. پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ 45 بھی بہت ہیں. پھر حضور وہیں جاتے ہیں جہاں فضل اللہ مکان کعبہ حسین اور اللہ کے مکان پر بلا حجاب، حتیٰ کہ 45 سے 40 اور پھر 35 اور پھر 30 اور 25 اور 20
بات کا بھی ذکر منظور ہے کہ یہ وہ ہستی ہے ہر جہاد ہر قراءت پروردگار خود کے بیان جو چاہیں جس کو چاہیں حضور دے دیتے ہیں. ورنہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی نمازیں کم کرنے کی کیوں درخواست کی؟ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو چاہے منگوا لیتا ہے. اور پھر 5 کم کرنے کا یہ فلسفہ ہے کہ بار بار میرا محبوب میرے پاس آئے، اور پھر یہ کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیا شان ہے. جبریل علیہ السلام سے میں تھوڑی دیر معافی مانگ کر کروں گا کہ حضرت جبریل کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا، مجھے معاف فرمائیے گا کہ آپ سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کے لیے آپ نے کیوں توقف فرمایا، کیوں نہ گئے، اور یہ کیوں عذر پیش کیا کہ اگر میں ایک بال کے سر کے برابر بھی اوپر پرواز کروں تو تجربی مجھے جلا کر رکھ دے گی، یہ کیوں عذر کیا؟ حضرت فرماتے کہ اگر یہ عذر نہ کرتا تو میں ان کو ساتھ لے جاتا اسی مقام پر، کعبہ قوسین والدنا اس مقام پر لے جاتا ہے. تو کیا حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ میں رب العالمین کا دیدار بلا حجاب کروں؟ یقین تھی، مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کس ہستی کے ساتھ جا رہا ہوں. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو چاہے لے جا سکتے ہیں. حضور کا مرتبہ اور محبت رب العالمین اس بات کا بھی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ الا لا ایمان لمن لا محمد له، الا لا ایمان لمن لا محمد له، الا لا ایمان لمن لا محمد له. حضور نے تین دفعہ فرمایا کہ جس کو محبت نہیں اس کا ایمان بھی نہیں ہے. حضور کی محبت کا نام ہے ایمان. اگر محبت نصیب ہو جائے تو میں کہوں گا کہ تمام جھگڑے ختم ہو جائیں. یہ دیوبندیت کے، یہ بریلویت کے، اور یہ اور وہ تمام جھگڑے ختم ہو جائیں اگر محبت نصیب ہو جائے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. محبت نہ ہونے کی یہ مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت نصیب فرمائے. پھر میں طلباء حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مزید اس شوق اور محبت اور ذوق کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور زیادہ لائے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات نے اب پاکستان کی بال ڈور سنبھالنا ہے. ہم تو دیسی بھی تھے، جیسا بھی ہوا جیسا بھی کیا اب مرنے کے قریب ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ لوگ دین اسلام کی خدمت مزید در مزید کریں اور اسلام کا جھنڈا آپ